الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ میرے بھائیو، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انسانوں کے لیے باعث رحمت اور تسکین و راحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام لوگوں کے لیے باعث نجات و کامیابی ہے۔ اسی لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انسان محبت نہیں کرتا وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ میں ان کے نزدیک ان کے باپ، ان کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر باپ دادا کا ذکر کیا، اولاد کا ذکر کیا، بھائیوں کا ذکر کیا، بیویوں کا ذکر کیا، مال و دولت کا ذکر کیا، کنبے قبیلے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات بتلائی کہ یہ تمام چیزیں اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائے تو پھر تم انتظار کرو کہ اللہ رب العالمین اپنا عذاب لے آئے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہونا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت کیا ہے، محبت کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اشخاص کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے، لوگوں کے مختلف ہونے کے اعتبار سے محبت کے طریقے بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اس کا طریقہ الگ ہے۔ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اس کا طریقہ الگ ہے۔ اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں، اس کا طریقہ الگ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نبی پاک آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے سچی محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بتلائی کہ اللہ رب العالمین کی محبت یہ ہے کہ رسول اللہ کی پیروی کی جائے۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کی اطاعت سے منہ موڑنے والوں کو ایسا کافر بتلایا ہے جس سے اللہ رب العالمین محبت نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے نبی پاک آپ لوگوں کو بتا دیں کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، پس اگر وہ اس سے منہ پھیر لے، اگر وہ گردانی کرے، اگر ان باتوں پر عمل نہ کرے تو جان لے
کہ یقیناً اللہ رب العالمین کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت یہ ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کی جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، من احب سنتی فقد احبنی، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میرے طریقے کو پسند کیا، جس نے میرے طریقوں کو فالو کیا، تو گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ میرے بھائیو، ان دلائل سے بات صاف اور واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ کی حقیقی محبت یہ ہے کہ رسول اللہ کی پیروی کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اب جو انسان عید میلاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرار دیتے ہیں، محبت رسول قرار دیتے ہیں، ان لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کرنے کا حکم دیا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تو پھر یہ رسول اللہ کی مخالفت ہے اور رسول اللہ کی اطاعت نہیں ہے۔ جب رسول اللہ کی اطاعت نہیں ہے تو پھر رسول اللہ کی محبت بھی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔